بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وابعث فيهم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعا تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کی کیا دعا ہے؟ اے پروردگار آپ بھیج دیجئے وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. انہوں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تو بھیج دے ان میں منہم ایک رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو. یتلو علیہم وہ رسول کیسا ہو؟ یتلو علیہم آیاتک تیری آیاتوں کی لوگوں پر تلاوت کرتا ہو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہو، کتاب اور حکمت سکھاتا ہو. وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہو. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک آپ غلبے والے اور حکمت والے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. دونوں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے دعا کرتے جاتے تھے. تو اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا ہے، اپنی نسل کے لیے دعا، اور اپنی نسل میں پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نسل میں بھیج دیں، یہ دعا ہے. جب کعبۃ اللہ کو بنا دیے تو پھر آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ سے دعا کی. تعمیر کرتے وقت بھی دعا تھی، تعمیر کے فراغت کے بعد بھی دعا کہ اے اللہ تو جو رسول بھیجنے والا ہے قیامت کے قریب میں آخری زمانے میں پیغمبروں کے سلسلے کا آخری وہ تاج ہوگا، آخری اینٹ ہوگی، نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوگی، وہ اینٹ اور وہ پیغمبر آخر الزمان وہ میری نسل میں بھیج دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبیان دنیا میں آئے وہ سب بھی ان کی اولاد میں سے تھے. پورے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے وہ پورے ان کے نسل، ان کے بچے، پوترے 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 ایسا نیچے ان کی اولاد. اور وہ پورے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے وہ پورے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ سب بھی حضرت اسحاق کے بچے. ابراہیم علیہ السلام کے دو بچے، ایک کا نام اسحاق، ایک کا نام اسماعیل. تو اسحاق علیہ السلام کی پوری اولاد میں سے وہ پورے پیغمبر آئے. اور ایک بیٹے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل. تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک نبی بھی نہیں آیا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچے نہیں ہوئے، ان کی اولاد میں کسی بچے، ایسی بات نہیں. ان کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بچے تو ہوئے لیکن وہ بچے نبی نہیں بنے، اللہ ان کو نبوت کی ذمہ داری نہیں دیا. یہ سمجھنے کی بات ہے، ورنہ پھر آپ لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے، سمجھ نہیں سکیں گے. تو اس لیے میں سمجھا رہا ہوں، ایک ایک لفظ کو سمجھانا پڑتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو کیا کرنا ہے؟ قوم کو ایک ایک لفظ بھی اس کا آڑا معنی کیا ہوتا، کھڑا معنی کیا ہوتا، الٹا معنی لیے تو کیا مطلب نکلتا، سیدھا مطلب لیے تو کیا مطلب نکلتا، الٹا مطلب لینے سے نقصان کیا ہوتا، سیدھا مطلب لینے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، کتنے مطلب نکل سکتے ہیں، یہ سب ہمیں بولنا سو. اس لیے میں کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو. تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اولاد تو ہوئے لیکن نبی اللہ کسی کو نہیں بنایا. اسماعیل علیہ السلام کے حضرت ان کے بھائی اسحاق کی اولاد میں تو اللہ تعالیٰ نبیوں کا سلسلہ اور نبیوں کو بناتا تھا. بہت سارے ہزاروں کے پیغمبراں ان کے اس میں سے اولاد میں سے آئے. تو نتیجہ کیا؟ اب وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوں، چاہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سارے پیغمبراں آئے ہوں، تو یہ دونوں اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں بھی کس کے بچے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بچے.
تو گویا پورے نبیاں ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے وہ پورے کس کے بچے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچے. تو یہ سلسلہ تھا. فرق اتنا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بہت سارے پیغمبر آئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور کے علاوہ کسی کو اللہ تعالیٰ پیغمبری کی ذمہ داری نہیں دیا. تو وہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے کہ اے اللہ ہماری اولاد میں تو جو آخری زمانے میں پیغمبر بھیجنے والا ہے وہ آخری پیغمبر میری اولاد میں سے وہ بہتر ہوگا. تو اللہ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک تو بات سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ تو میری اولاد میں وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ہماری اولاد میں سے ہی انہی میں سے ایک پیغمبر ایک رسول بھیج دے. مطلب کیا کہ انسانوں میں ہی سے پیغمبر کو بھیج دے. اور پیغمبر آتے بھی تھے انسانوں میں سے. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو فرشتوں میں سے کیوں نہیں بھیجا؟ یہ سارے جوابات سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب جوابات دیتا آ رہا ہوں، روز دیتے آ رہے سب جوابات ہی. جہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں اس کا جواب دیتا گیا. رمضان میں بھی خلاصۃ القرآن کے موقع پر جب بھی دیا، اور اب بھی کبھی کسی آیت کے موقع پر آ گئی تھی وہ بات تو بھی اس کا جواب دے دیا. یاد ہے سب کو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے نبیوں کو کئی کو نہیں بھیجا؟ یاد ہے کسی کو؟ یاد نہیں؟ یاد نہیں؟ ارے آج ایسا کر ڈالیں اتنی محنت سے پڑھوا رہا ہوں میں. بچے پوچھ رہے میرے پاس مکتب پڑھنے والے بچے، کون سے نبی کو کتنے بچے تھے، کون سے بچے کیسا، سب بچے پوچھ رہے مکتب پڑھنے والے بچے میرے پاس. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب تمہیں بڑے میں نہیں پوچھے، سوال نہیں کرے، یاد نہیں رکھے تو کیا بولنا بولو گے؟ یاد رکھو چیزیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سن لو، یاد رکھ لو اسے. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے نبیوں کو کہیں کو نہیں بھیجا. تو بھائی اس لیے نہیں بھیجا اللہ فرشتوں میں سے نبیوں کو کہ فرشتوں کی ان کی پیدائش ہی الگ ہے، ان کا میٹیریل ہی الگ ہے. ان کی میٹیریل میں، ان کی پیدائش کے مادے میں اللہ کھانا پینا بیوی بچے کمانا یہ سب ان کی اس میں نہیں. اب اللہ اگر فرشتوں میں سے نبی کو بھیجتا تو انہوں کیا پرچار کرتے، انہوں کیا لوگوں کے پاس پیغام بھیجتے، لوگوں کو کیا چیز کی دعوت دیتے؟ نو اجی ہمیں کھاتے نہیں، دیکھو تمہیں نہیں کھانا، آ جاؤ نماز کو مسجد کو آ جاؤ، مسجد کو آ کو قرآن پڑھ لو، ہمارے پاس سیکھ لو. کھانا گنا نہیں کھانا جی، کام کو جاتا ہوں نہیں جی، نہیں جانا کام کو تمہیں. فرشتے یہ بولتے. سمجھ میں آ رہا بات؟ سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو اگر انسان بولتے کہ بھائی مجھے بیوی بچے چاہیے، بھائی گھر میں ان کے لیے پانی پینے کا انتظام کر کے آنا، بعد میں کریں گے تو پہلے بیوی بچے کیا بھی نہیں جی، ہمارے بیوی بچے نہیں، تمہارے بیوی بچے رکھو، بیٹھو یہاں پڑھ لیتے رہو، یہ بولتے فرشتے. اس کے واسطے اللہ نے کیا کیا؟ میں بولتا نہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کی اور اس کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نیچرل بولتے ہیں، نیچرل اسے اردو میں فطرت بولتی ہیں، عربی میں فطرت بولتی ہیں. تو نیچرل اور فطرت کے مطابق اللہ نے اسلام کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا. تو انسانوں کے تقاضوں کے مطابق انسانوں کو کیا کیا چیزیں ضرورت پڑ سکتی ہیں اللہ کو معلوم تھا. اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ بجائے فرشتوں کے اللہ تعالیٰ انسانوں میں ہی سے نبیوں کو بھیجتا تھا. اس لیے کہ اب انسانوں میں سے اگر نبی آئیں گے تو کیا ہوگا؟ نبیاں بھی شادیاں کرے، نبیاں کو بھی بچے ہوئے، اور بہت سارے بچے ہوئے نبیوں کو بھی، اللہ کے بچے ہوئے. تو یہ چیزیں تھیں ان کے اندر. نبیاں بھی تجارت بھی کرتے تھے، بازار کو بھی جاتے تھے، خرید کر لاتے بھی تھے. اب سب کام دوسرے انسانوں جو کام کرتے وہ سب کام کرتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طبیعت، فطرت، نیچرل ان کے تقاضوں ضرورتوں کو سامنے رکھ کر اللہ نے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا تھا. اسے اب تو یاد رکھ لو بھائی، اللہ کئی کو فرشتوں میں سے نبیوں کو نہیں بھیجا، انسانوں میں سے بھیجا، اسے یاد رکھ لو. بعض لوگ یہاں دھوکہ کھا جاتے، کیا کرتے؟ نبی کے مرتبے کو اتنا بڑھا دیتے کہ نبی کو بشر ہی نہیں مانتے، بشر انسان نہیں مانتے. جبکہ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبر کی زبان سے اللہ کہلوا رہا ہے، پیغمبر تمہیں بولو قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہیں میں سے ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں. اللہ پیغمبر سے ارشاد فرما تمہیں بولو، قل تمہیں کہہ دو پیغمبر میں ایک انسان ہی ہوں تم میں سے. جب قرآن بول رہا ہے، اللہ پیغمبر کے ذریعے سے بولنے لگا رہا ہے، تو پھر جو لوگ حد سے آگے بڑھ جا رہی، پیغمبر کے مرتبے کو بڑھانے پہ چلے جا کر پیغمبر کو انسانوں سے بھی ہٹا دے رہی، انسان نہیں ماننے تیار نہیں ہونا، تو یہ بھی پیغمبر کے ساتھ گستاخی ہے. پیغمبر انسان ہی ہے لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں ہے. حجر اسود پتھر ہی ہے لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟
تو ویسا ہی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی ہیں، انسانوں میں سے ہی ہیں، لیکن وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔ ملک کا پی ایم انسان ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو خاص چیزیں ہوں گی تو وہ عام انسان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو ویسا تو عام ایک انسان کے ساتھ جیسا اس ایک ملک کے پی ایم کے ساتھ ایسا مرتبہ ہو سکتا ہے، تو پھر نبیوں کا مرتبہ کہیں کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسان ہی ہیں، لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ تو ان کے لیے کچھ خاص چیزیں ہوں گی، کچھ آفرس ہوں گے اللہ کی طرف سے، کچھ محبت کے تعلق سے ان کو کچھ مزید ایکسٹرا عطا اللہ ان کو عطا کرتا تھا۔ اچھا، یہ انسانوں میں سے نہیں حضور، یہ سمجھنا بھی غلط ہے، یا پھر انسان ہی نہیں حضور، کسی اور الگ قسم میں ان کو یہ کر دینا، یا پھر اللہ کے وقت مرتبہ دینا، یہ بھی غلط ہے۔ انسان ہی ہے لیکن عام انسان کی طرح نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے۔ اچھا چلو، اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقاصد کو اللہ بیان کر رہا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں پیغمبروں کو کہیں بھیجتا، اور حضور کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا، مقاصد کیا ان کے دنیا میں آنے کے، مقصد کیا ہے، وہ اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ ایک مقصد بیان کروں گا، کل دوسرے مقصد بیان کریں گے۔ تو ایک مقصد کیا، میں ایک بات سمجھو کہ یہاں جو آیت آئی ہے، یہ الفاظ یتلو علیہم آیات، ایسے ہی جملے، ایسے ہی آیت 4ویں پارے میں سورہ آل عمران میں ہے، اور ایسے ہی جملے، ایسی ہی آیت بسپر 8ویں پارے سورہ جمعہ کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک بات بھی دیکھو، آپ کو کیسے بتا لوں میں، تاکہ آپ کو میری کسی بات پر ڈاؤٹ نہ ہو۔ کتنی جگہ اللہ ارشاد فرمایا، کہاں کیا ہے، وہ سب بتا لوں آپ کو۔ بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے تاکہ کوئی غلط بات نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ کبھی سمجھ میں نہیں آیا کوئی بات تو کیا کرو، آ کر پوچھو، ایسا بولے تھے وہ سمجھ میں نہیں آئی مجھے، ایسا کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا حل ہے، ایسا سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سمجھنے کا اور قرآن سے محبت اور لگاؤ کا، دین سے محبت کا، اللہ رسول سے محبت کا، اپنا سچا مومن مسلمان ہونے کی پہچان اور شوق یہی ہے کہ وہ بندہ قرآن کے معانی، مطالب، مفاہیم کو سمجھنے کی شوق اور کوشش کرتا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلا مقصد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، یتلو علیہم آیاتک، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کیا کی، اے اللہ تو ہماری نسل میں سے ایک نبی کو، رسول کو بھیج دے، اور وہ کیسا ہو، اس کی صفات بھی بیان کی، اور اس صفت کو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے بتایا۔ تو کیا وہ صفت کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگے، اللہ تو ایسا رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کو پڑھ کر سناتا رہے۔ اب اسی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں بیان کر دیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانا، سمجھانا۔ یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے، اور ہماری غفلت آج یہ ہے قرآن سے کہ مسلمانوں کو سارے کام کرنا آ جاتا، دنیا کے کام بھی کرنا آتا، دین کے کام بھی کرنا آ جاتا، لیکن قرآن پڑھنا اس کے لیے ہمارے پاس موقع نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، فرصت بھی نہیں ہے، پڑھ سکتے بھی نہیں، پڑھنے دیتے بھی نہیں۔ یہ ہمارا مزاج ہو گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا نہ کو بنو، اللہ کے کلام کو چھوڑ کر کوئی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کبھی کامیاب۔ اب تک کوئی انسان کامیاب ہی نہیں ہوا۔ کل بتائیں جمعے کے اندر، ایک انسان کو صحیح انسان بننے کے لیے بھی حضور کی زندگی کو تھامنا پڑے گا۔ اب حضور قرآن پڑھے نہیں پڑھے، سیکھے نہیں سیکھے، اللہ ان کے مقصدوں میں سے بتایا نہیں بتایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پیغمبروں کو کیوں بھیجتا تھا، اور حضور کو اللہ کیوں بھیجا، ان کے مقصدوں میں سے ایک مقصد کیا بتایا یہاں پر، قرآن کی تلاوت کرنا۔ اب ہمیں کتنا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سارے کاموں کے پاس، دین کے کاموں کے کرنے کے لیے ٹائم ہے، دنیا کے کاموں کے لیے کرنے کا وقت اور ٹائم ہے، فرصت ہے، لیکن قرآن کا پڑھنے کا ہمارے پاس فرصت اور وقت نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی بربادی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بولو، قرآن پڑھنے وقت نہیں۔ ارے ہدایت کی کتاب یہ رکھ کر ہمیں اور کیا کر رہے ہیں، کہاں تلاش کر رہی ہدایت؟ اس سے پہلے ہدایت پاؤ، اس سے پہلے ہدایت پاؤ۔ میں ہمیشہ بولتا نہیں، برکت حاصل کرنا بول کر لوگ گھر میں قرآن پڑھاتے، کس طرح صاف کرنا بول کر قرآن پڑھاتے، گھر اوپننگ ہو رہا ہے یا دکان اوپننگ ہو رہی بول کر تلاوت کرتے قرآن کی۔ تو بھائی برکت بات کی چیز ہے، پہلے قرآن سے ہدایت پاؤ۔ ہدایت ہی نہیں ہے تو پھر کیا آپ برکت حاصل کریں گے؟ تو پہلے کیا کرنا ہے، اسے ہدایت پانا ہے، تلاوت کرو قرآن کی، سیکھو، سکھاری نہیں سکھاری قرآن یہاں۔ اب آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل سے، نماز میں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اور ایک ہی سورہ نہیں پڑھ رہے، ایک ہی پارہ نہیں پڑھ رہے،
الگ الگ روزانہ ترتیب سے روزانہ قرآن پڑھتے جا رہے تاکہ ایسے میں اس لیے الگ الگ روزانہ قرآن میں ہی سے ترتیب سے کیوں پڑھتا جا رہا ہوں، اس لیے کہ قوم کے شرک میں نے سنا امامت میں آنے سے پہلے طالب علم کے زمانے میں، مدرسے میں پڑھنے کے زمانے میں قوم سے سنتا تھا، لوگوں سے، مسلمانوں سے سنتا تھا، نمازی لوگوں سے، دیندار لوگوں سے سنتا تھا کہ فلاں مولانا نماز میں بڑے سوچ پڑھتے رہتی، وہ لوگ کتنے پڑھتی کہ وہ ہمارے یاد ہو گئی۔ اب میں اتنا پڑھ رہا ہوں، جتنا پڑھ رہا ہوں یہاں عاجب سے، وہ تو سب کو یاد ہو گیا۔ کسے یاد نہیں ہوا؟ وہ نہیں یاد ہوتا بھی، وہ یاد نہیں کرتے تو کیسے یاد ہوگا؟ پورا قرآن پڑھ دیا الحمدللہ، 2 بار الحمدللہ اللہ کے فضل سے قرآن نماز مکمل ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ بھی 17واں پارہ مکمل ہوا۔ آج دیکھیے اتنا اللہ کا کرم ہے، آپ کتنے آیتیں سن رہے، کتنی آپ پارے سن رہے روزانہ۔ رمضان میں 1 مہینے میں آپ پورا قرآن سن لیے، رمضان کے بعد سے اب تک سال نہیں آیا، رمضان نہیں آیا، لیکن اب تک قرآن کے سننے کا عالم کیا ہے ہمارا؟ 2 مرتبہ نماز قرآن مکمل ہو گیا، تیسری مرتبہ بھی ہمارے 17 پارے ہو گئے۔ تو میں آپ کو روزانہ بدل کر ترتیب سے سناتا جا رہا ہوں، کیوں آپ بور نہ ہو، ہمیشہ پڑھتے رہتی بہنوں، کیا آپ بھی پڑھتے؟ حالانکہ یہ سوال بھی ڈھنگ کا نہیں ہے، یہ بڑے سوچ پڑھتی گئی کو روز کیا کھاتی تمہیں؟ خیسوٹ نہیں کھانے کا، روز کیا پیتی؟ وہی پینے کا پانی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کھانے پینے کے بارے میں بیوی بھی وہی روزانہ بدلتی، کیا مارتی آدمی؟ سمجھ میں آ رہی؟ دوسری چیزوں میں دیکھیں تو وہی روزانہ، لیکن دین کے بارے میں دیکھیں تو لوگوں کیا سمجھتی ہیں، لوگوں کا ذہن کیا ہو گیا معلوم؟ گندا ہو گیا، نوا ہنا بول کر بولتی، نوا بولتا میں کیا کرنا، نماز میں پڑھ کر دوسری چیزیں پڑھنا کیا بولو، پڑھے تو نماز ہوتی نہیں ہوتی، یہ پڑھنا سو قرآن۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے اسے پڑھنے کی کوشش کرو، سیکھنے کی کوشش کرو، پڑھانے کا انتظام ہے، روزانہ پڑھ کر بھی سنا رہا ہوں، اور روزانہ آپ کو ایک آیت سمجھا بھی رہا ہوں، آپ کو قرآن کی تفسیر اور تشریح بھی بیان کر رہا ہوں، اور قرآن کو آپ کے بچوں کو بھی پڑھا رہا ہوں، اور آپ بڑے لوگوں کے لیے بھی انتظام ہے، عشاء کے بعد بیٹھو، سیکھو۔ جو مسلمان بندہ اپنا ایمان محفوظ کرنا چاہتا ہے وہ آدمی قرآن کو پڑھے، پہلی بات، دوسری بات قرآن کو سمجھے، عشاء کے بعد قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے، دوسری بات فجر کے بعد قرآن کو سمجھنے کی اس مجلس کے اندر بیٹھے۔ اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ اسے کس آیت کے اندر کیا پیغام دے رہا ہے وہ اسے پڑھنے سے معلوم ہوگا، اور وہاں پڑھنے کے بعد اس کا معنی مطلب مفہوم یہاں فجر کے بعد سمجھنے سے اسے ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ آدمی دنیا کے اندر کسی فتنے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ دجال بھی آ جائے گا تو مقابلہ کر لے گا، کیوں؟ قرآن کو پڑھ رہا، حدیثوں کو سن رہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر کے زمانے کے واقعات کو سن رہا، کیا پڑھے تو کیا ہوتا ہے، کیا نہیں پڑھے تو کیا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں سن رہا، سمجھ رہا، عشاء کے بعد قرآن کے الفاظ کو یاد بھی کر لے رہا، پڑھ لے رہا، تلاوت سیکھ لے رہا، پڑھنے کا سیکھ لے رہا قرآن کو، اور فجر کے بعد قرآن کو سمجھ بھی رہا ہے، تو پھر جو بندہ قرآن کو پڑھنے کی بھی کوشش میں لگا ہوا ہے، یاد کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور فجر کے بعد اس کی تشریح تفصیل اور اللہ کیا پیغام دے رہا ہے اسے بھی سمجھ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جو قرآن کو پڑھنے کی کوشش کر رہا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا، وہ بھی علماء کرام سے، تو پھر ایسا بندہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ دجال کا خاتمہ کیسا ہوگا، اس کے فتنے سے آدمی کیسا بچ سکتا ہے، وہ پیغام اور میسج قرآن کے اندر آپ کو مل جائے گا، کیا کرنے سے آدمی دجال کے فتنے سے بچ کر رہے گا، یہ قرآن کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوتا جائے گا، پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ تو اس لیے کیا کرو، 2 کام کرو، یتلو علیہم آیاتک کے پیغامات آپ کو سمجھا رہا ہوں، سبق آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے اس جملے کے اندر سبق کیا ہے؟ پہلا سبق، سب مسلمان، پورے مسلمان بھی قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرنا اور پڑھنا، بیٹھنا، عشاء کے بعد بیٹھ کر سیکھنے کی کوشش کرو۔ دوسرا پیغام کہ اپنے بچوں کو بھی مکتب کو بھیجو پابندی سے، صرف بھیجنا نہیں ہے، بچوں کو تمہارے کو پڑھنا ہے تو کیا ہوتا، تمہیں بچے پڑھ کر آنے کے بعد تمہیں پوچھتے بیٹا آج غلط سبق کہاں سے دے گا تجھے، ذرا پڑھ کو سنا پڑھ لو، تمہیں کیا کرتی اسے سنتی بچے کا سبق، اچھا بچہ غلطی پڑھا تو کیا کرتی، با ایسا نہیں، با ایسا پڑھنا، دیکھ با تو جس وقت کے پاس پڑھ رہا میں بھی ان کے پاس پڑھ رہا ہوں، تو یہ غلطی پڑھ رہا، دیکھ با ایسا پڑھنا، حضرت مجھے ایسا پڑھے، تو تمہیں بچوں کی تربیت کر سکتے، تمہیں خود اپنے بچوں کو پڑھا سکتے۔ سمجھ میں آنی نہیں پڑھتے تو پھر کیا ہوتا، پوری ذمہ داری میرے اوپر سونپ دی، تمہیں کیا کرنا، 1 گھنٹے میں تمہارے بچے کو میں بریانی پھر بنا دینا، نہیں ہونے کا کام یہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے کیا کرو،
خود بھی قرآن سے آراستہ ہو جاؤ اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرتے جاؤ. اس سے ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا, ہمارا دین بھی محفوظ رہے گا. اور ایک بات بھی یاد رکھو, لوگ عام طور پر کیا سمجھتے ہیں, قرآن کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے, پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, سمجھنے کی کیا ضرورت ہے, ایسی بے تکی باتیں کرتے رہتے ہیں. دیکھو قرآن کو نہیں پڑھیں گے, نہیں سمجھیں گے تو پھر عیسائیوں سے, یہودیوں سے عبرت لو. انہوں نے قرآن کو یاد نہیں کیا تو کیا ہوا؟ قرآن ان کے عیسائیوں کی کتاب بائبل انجیل وغیرہ ہے نہیں, پوری دنیا میں آپ کو ان کے ترجمے مل جائیں گے, ٹرانسلیشن مل جائے گا, لیکن ان کی اصل کتاب کہاں ہے, کیا ہے, معلوم نہیں ہوگی, نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پھر اب کیا ہو جائے گا, کبھی کوئی مطلب کوئی ترجمہ غلط ہے, صحیح ہے معلوم کرنے کے واسطے صحیح کتاب دیکھیں گے تو صحیح کتاب نہیں ملتی. اس لیے کیا کرنا ہے, کتاب کو محفوظ کرنا ہے. وہ لوگ اپنی کتابوں کو محفوظ نہیں کیے سینوں میں تو کیا ہو گیا, کتاب کے اندر رد و بدل کر دیے اور اس کتاب کی اصل نہیں ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھو, یاد رکھنے کی بات یہی ہے, کیا وہ کہ کتاب کو صحیفوں کے بغیر سینوں میں, صحیفوں پر اعتماد کرتے ہوئے سینوں میں محفوظ کرنا, یہ نہیں چھوڑنا ہے. کتاب ہے میں اس پر اعتماد کرتے ہوئے سینوں میں یاد نہیں رکھنا, ایسا نہیں کرنا, یہ دھوکہ نہیں کرنا. اگر خدا نہ خواستہ پوری دنیا سے قرآن مجیدوں کو اگر دشمن جلا دیے تو کیا کریں گے آپ, کہاں سے لائیں گے آپ قرآنوں کو, پھر کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے کیا کرو, الفاظ قرآن کو یاد رکھو, الفاظ قرآن کو یاد رکھو. قرآن مجید جلائے گئے, ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے 1600 میں صرف 3-4 سال کے عرصے میں 3 لاکھ قرآنوں کو جلا دیا گیا. 3 لاکھ قرآنوں کو 1600 میں. انگریز جب آیا نہیں تو 1600 کے بعد میں آنے کے بعد 3-4 سال کے عرصے میں 3 لاکھ قرآنوں کو جلا دیا. 50 پر 5000 علماء کرام کو پھانسی پر لٹکایا گیا, ان کو شوٹ کیا گیا, ان کو مار دیا گیا, شہید کیا گیا. اب پھر بھی اب یاد کرنے والے تھے, قرآن یاد کرنے والے حضرتاں تھے, حافظ عالمہ تھے, اس کے معنی مطلب مفاہیم بیان کرنے والے تھے. تو پھر کیا ہوا, قرآن آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. اب یہ اگر دشمن جلا دی تو کیا کرنا, ہمیں اگر یاد رکھ لے تو سینوں میں, پھر ہمیں اسے پڑھ سکتے, پھر اگر لکھنا چاہے تو ہم لکھ سکتے. اسے ہم پڑھتے نہیں, یاد نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا, فی الحال وہ عیسائی ہوگا جیسا کہ عیسائی اور یہودیوں کے ساتھ ہوا. وہ لوگ یاد نہیں کرے کتاب کو, ان کی کتابوں کو چھوڑ دیے, تو پھر کیا ہو گیا, جو آدمی سچائی اس کا معنی مطلب بیان کرتا جا رہا ہے, تبدیلی ہوتی جا رہی ہے اس کے اندر, اس کا اصل نسخہ موجود نہیں ہے, تو پھر وہی حال ہوگا. اس لیے ان سے عبرت لو, یہودیوں اور عیسائیوں سے اس کتاب کو یاد کرو, خود بھی یاد کرو, اپنے بچوں کو بھی یاد کراؤ. پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, مشکل کام نہیں قرآن کو یاد کرنا پڑھنا. اللہ اسے آسان بنایا ہے, بہت آسان ہے. آسان اتنا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی یاد ہو جاتا ہے, اور مشکل اتنا ہے اگر یاد نہیں کرنا چاہا تو پھر 60-70-100 سال گزر جائیں گے, پورے گاؤں کو سنبھالنا آ جائے گا, لیکن قرآن کی ایک آیت کو اپنے سینے کے اندر سنبھالا نہیں آئے گا. سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے یاد کرنے کی کوشش کرو. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مکتب کی درسوں وغیرہ میں کہ بھائی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے ہندوستان کے, 50 سال بادشاہت کرے, 40 سال کے بعد قرآن کو یاد کرے. کوئی معمولی بات ہے؟ کمال جی, یہ کمال نہیں ہے, ان کا کمال ہمیں چھوٹی عمر میں پڑھ لی, یہ اتنا کمال نہیں. انہوں بادشاہ رہ کر 40 سال کے بعد پڑھی, دیکھو پورے ہندوستان کو سنبھالتے ہوئے 50 سال, ان کا بڑا کمال ہے. اب تم میں سے کس کس کی کتنے 40 سال ہے بول کر بولو. اب تمہیں بھی اگر اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ تمہیں ان کی مثال حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کی تاریخ جیسا تمہاری تاریخ, ان کی تاریخ بیان کیا میں, اگر تمہاری تاریخ بھی زمانے میں بیان کی جائے, بھائی ہمیں بھی 40 سال کے بعد جیسا اورنگزیب عالمگیر بادشاہ رہ کر انہوں حافظ بنے, ہمیں بھی بنے گے, کیا ہوا ایسا اگر آپ کے اندر شوق پیدا ہوا, آپ کی بھی تاریخ اگر لکھی جانا ہے تو پھر کیا کرو, تمہیں بھی قرآن یاد کرنا شروع کر لو, تمہیں بھی 40 سال کے بعد حافظ بن کے دکھاؤ. تمہاری تاریخ جہاں اورنگزیب عالمگیر کا بادشاہ ہو کر 40 سال کے بعد قرآن کو یاد کیا, اس کا واقعہ بیان کیا جائے گا, اس ولی کا, اس عالم کا, اس بادشاہ کا, تو وہاں پر آپ کا بھی واقعہ بیان کیا جائے گا. یہ لوگ بھی 40 سال کے بعد قرآن کو یاد کیے, آپ کا بھی تذکرہ ہوگا. اس لیے یاد کرو, پڑھو, سیکھو, سنو, سمجھو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو پڑھنے کی, سننے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.